لوگوں سن لو فلاں فلاں قبیلے والوں، اگر ہمارے قبیلے کا یہ چشم و چراغ، ہمارے قبیلے کا یہ عظیم فرد دنیا سے چل بسا، ہم ایک سے چن کر مطلع لیں گے۔ گھر میں ماں ہے، جب ابو بکر صدیق کی کچھ دیر کے بعد اب معلوم نہیں ہوتا تھا یہ ناک کہاں ہے آنکھ کہاں، اتنی سوجن وہ بدبخت جوتوں ہی مارنے لگے ابو بکر صدیق کے چہرے پر۔ یہ اسلام کے لیے قربانی ہے، یہ دین کے لیے قربانی دی ان لوگوں نے، یہ اسلام کے لیے یہ قربانی دی ان ہستیوں نے۔ آج تو اسلام بڑے آسانی کے ساتھ ہمارے پاس آیا، ہم نے قدر ہی نہیں کی، ہم نے اس کی قدر جانی نہیں، اس کی عظمت کو ہم نہ سمجھ سکے۔ یہ تو ابو بکر صدیق سے پوچھو، اے میرے نبی کے خلیفہ، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے سید الاولیاء، تم بتاؤ اسلام کتنی مشکل سے آیا۔ اللہ آپ نے آنکھ کھولی، بڑی مشکل سے آنکھ کھولی نا، یہ ناک آپ کو بتا رہا یہ سوجن چہرے مبارک کے آگے وہ بدبخت جوتے مارتے رہے آپ کے چہرے رخساروں پہ ڈنڈے برسائے، یہ ناک چہرہ ایک ہو گیا۔ بڑی مشکل سے آنکھ کھولی نا، تو جب آنکھ کھولی دیکھو بھائی، جب درد ہوتی ہے تو زبان پہ ہائے نکلتا ہے، جسم میں درد ہوتی ہے تو ہائے کئی لفظ نکلتا ہے، مگر سنیے اس عاشق کے زار کے اوپر برسنے والے ڈنڈوں اور ان جوتوں سے جو انہوں نے مار کر لہوحان کیا۔ ابو بکر صدیق جو امام العاشقین ہے، آنکھ کھلی تھوڑی سی زبان سے کتنا نکلا میرے یار کا کیا، میرے محبوب کا کیا، اپنی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے چہرے پہ سیزن آ گئی، میرا چہرہ سوج گیا، میرے جسم کی اعضاء سے ہر اعضاء سے خون بہ رہا ہے، ہڈیاں چور ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی یہی کہ میرے یار کا کیا۔ جب سنا نا آپ کے قبیلے والوں نے کہ ابھی وہ اپنا یار ابھی اس کو اپنا یاد ہے، کسی اردو والے شاعر نے کتنی پیاری بات کہی کہ مر کر بھی میری آنکھیں کھلی رہی۔ جب مر گیا مر جاؤں گا، عاشق کہتے ہیں مر جاؤں گا نا، تب بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مر کر بھی میری آنکھیں کھلی رہی۔ کیوں عادت جو پڑ گئی اور تیرے انتظار، اب دل ہم وقت عشق رسول میں مجر رہا، زبان پر ہم وقت ذکر رسول ہے، آنکھوں میں ہم وقت حضور کا جلوہ ہے۔ پھر اس عاشق نے یہ کیوں نہ کہے، مجھے اتنا بتاؤ میرے یار کا، قبیلے والے چھوڑ گئے، کنبے والے چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، خاندان والے چھوڑ گئے، مگر ایک ماں تھی جو قریب بیٹھی ہے اور اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، سمجھ گئے ماں کی شفقت، ماں کی ممتا جو آنکھوں سے آنسو برسا رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ذرا کچھ اپنے آپ کو سنبھالو، اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، ماں کی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، اور تھوڑا سہارا دینے کے لیے ہاتھ آپ کے سر کے نیچے رکھا اور کہا بیٹا یہ دودھ پی لو۔ یا اب عاشق کو نہ دودھ کا خیال، اب عاشق کو نہ درد کا خیال، اب عاشق کو نہ تکلیف کا خیال، اب عاشق کو
نہ خون کے بہ جانے کا خیال ہے تو بس ایک ہی خیال ہے. کیا خیال ہے تو بس ایک ہی خیال ہے. وہ خیال یہی ہے، وہ خیال یہی ہے کہ تھی جو چودھار ہند سندھ پنجاب تے ماڑ سنج بار تے شہر بازار مت یار میرا انسان نگاہیں کہتی ٹھیک ہے تکلیف مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی درد نہیں، میرا خون کیا ہے، میرا یہ سارے کا سارا خون یاد قدموں کے بہہ گئے، پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا. اتنا ماں کرم جو شفقت تیرے ہاتھوں میں تیری نظروں میں نظر آ رہی ہے، اتنا کرم کہ مجھے حضور تک پہنچاؤ. میرا مجھے محبوب کا حال ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. ماں نے کہا مجھے کیا خبر بیٹا تمہارے محبوب کا کیا حال ہے. کہا ماں عمر کی بہن نے کلمہ پڑھا ہے. ابھی عمر نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی عمر نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر ان کی کلمہ پڑھنے سے پہلے عمر کی بہن نے کلمہ پڑھا. کہا ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ کہ میرے محبوب کا حال کیا، میرے محبوب کا حال کیا. آخر ماں ہے، دیکھ یہ بیٹا دودھ نہیں پیتا. ماں شفقت کا جلوہ دکھاتے ہوئے، کرم کا نظارہ دکھاتے ہوئے چلی عمر کی بہن کے گھر میں، امی جبیر کے گھر میں، اور جا کر ان سے پوچھا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، حضور کی مدر پوچھ رہی ہے، اب مجھے کیا خبر. دیکھو نا یہ راز حضور کی صحابیات ہو، حضور کے اصحاب ہو، سبھی یہی چاہتے کہ ہمارے محبوب کے پاؤں میں کانٹا تک ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، ہمارے جسم سے خون کے فوارے پڑے، ہم بالا ہو جائے، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، مگر ہمارے محبوب کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چلے. حضور کے صحابی تھے جن کو کافروں نے پکڑ کر سولی پہ کھڑا کیا، لٹکایا سولی پر. جب سولی پہ لٹکایا تو کہا اے خبیب اب تو جی میں آتا ہوگا آج تمہاری جگہ سولی والی جگہ تمہارا محبوب محمد ہو. اب تو تمہارا دل یہی آتا ہوگا، اب تو میں سولی پہ لٹک رہا ہوں، میری جگہ تمہارا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. آپ نے بڑی قہر آلود نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا کیا کہہ رہے ہو نادانوں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چبے. ایک جان کیا ہے، ایک جان کیا ہزار جانیں ہوتی حضور کے نام پہ قربان کر. نہ بس ایک جہاں دو جہاں، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروڑوں جہاں. آپ نے کہا مجھے کیا خبر تمہارے بیٹے کے یار کا کیا حال ہے. ہاں اتنا میں ہوں، میں تمہارے ساتھ عمر کی بہن کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا، میں خود ابو بکر کو دیکھتی ہوں. اب جب دیکھا ابو بکر کی حالت کو، صدیق اکبر کی حالت کو، تو امی جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے. یار کی خاطر اتنی مار کھائی، یار کی خاطر اتنی تکلیف ہے، یار کی خاطر اتنی مصیبت جھیلی. ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفتوں کو سلام، تیرے مقام اور مرتبے کو سلام. ذرا قریب آگے کان میں کہا ابو بکر ہمارا آخری کان میں
عمر کی بہن نے حضرت عمر کی بہن نے اس طرح سے کان میں کہا ابو بکر فکر کرو ہمارے آقا کا نیا سے ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا کہ یا خیریت سے حضرت کی انجام کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا حبیب محبوب خیریت سے ہے تو پھر اسلام بھی خیریت سے ہے، مرد الحبیب فزدت ہماری سنی اصفی علیہ صفی الحبیب فزارنی و شفیت یا خیریت سے ہے۔ ماں کی جان کی عرض کر رہے ہیں امی جان مجھ بھی کرم کرنا اب دل بھی کرا رہا ہے، بیٹا نہیں بیٹا تکلیف نہیں بس یار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کرا رہا ہے، یار کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں بے قرار برادانی کی بقا دیکھو یہ عشق ہے۔ ایک دن میں امام جعفری رحمہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، بہت بڑے امام لکھتے ہیں امام جعفری رحمہ، بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مجنون جس لوگ مجنون کہتے ہیں دیوانہ گلی سے گزر رہا تھا، بچے اٹھا کر سے مار رہے ہیں اور وہ مسکراتا جا رہا تھا، وہ درویش کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا، دیکھو اس کو پتھر مار رہے ہیں بچے خبردار بچے خبردار ان کو پتھر نہ مارے، کیوں مارتے اب کیا خیال ہے آگے برداشت کر سکو کہ میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کل بہت بڑا سخت آ گیا یہ باتیں جب پڑھتے ہیں تو بعضوں کا نجی محفل میں تو ہم سنا دیتے ہیں، مگر اس طرح کی جو محفل ہوتی ہے بڑی پھر کہاں سے کہاں تک لوگ ڈال دیتے ہیں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، برادران چلو جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ بچے رک گئے، پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہا یہ کہتا ہے میں رب کو بلا حجاب دیکھتا ہوں، میں رب کو بغیر حجاب دیکھتا ہوں، اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، اس لیے ہم سے مانتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ ایسا یہ ویسا۔ آپ اس مجدور کے پاس درویش کے پاس گئے، بزرگ کہا کہ یہ بچے تجھے مارتے تجھے درد نہیں ہوتا؟ نہیں تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں یہ تجھے مارتے ٹھیک ہے مارتے کیوں مارتے؟ کہا تم کہتے ہو، اگلی بار یہ بڑے خاص بات ہے، کہا تم کہتے ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ اب اس بزرگ نے درویش نے کہا ہاں دیکھتا ہوں، اگر ایک لمحہ کے لیے میرا رب میری آنکھوں سے ہٹ جائے میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ کوئی ایسا لحظہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میرا رب میری آنکھوں سے جدا، میرا رب میری آنکھوں سے ہو۔ اس لیے حضرت پیر بیر علی شاہ میرے محیط میں تجھے دیکھا تیری نظر سے، کہاں تیرا حسن مطلق، کہاں میری نگاہ۔ کہا جو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، کہا وہ سچ کہتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں خود خدا بن جاتی ہیں، ان کی نگاہیں خدا بن جاتا ہے، خدا کو دیکھ سکتا، اس لیے کہا تجھے دیکھا تیری نظر سے، کہاں تیرا حسن مطلق، کہاں میری نگاہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کی خدمت میں اس کا امی جان مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ جب لے کر گئی نا سامنے آقا تشریف فرما تھے اور حضور نے دیکھا سبحان اللہ، وہ کوئی حضور کی عشق میں روتے ہیں، عاشق حضور کی عشق میں روتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر میرا محبوب خود رونے لگے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو چھلک لگے،
وہ چمکتے موتی آپ کے ریش مبارک سے گزر کر آپ کی گود میں آنے لگے. میرے نبی نے دیکھا ابو بکر صدیق اپنی امی جان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور اپنے کو گھسیٹتے ہی آ رہے. نقاہت ہے، کمزوری ہے جسم میں. میری ہم سب کے آقا مولا کھڑے ہوتے ہیں اپنے عاشق کے استقبال کے لیے. حضور آگے چل کر ابو بکر کو سینے سے لگا. اتنی پیاری بات کی اعلی مہر علی پھرے اور داسی آج کل سونا آ کر آسن خوشیاں تیغ ہم جاسی پھر ملسان کر غمیاں پاں. برادران سے بکار حضور آگے چل کر تشریف لا رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہاتے آ رہے. ابو بکر صدیق اپنی ماں کے کندھے سے جیسا ہاتھ ہٹا کر حضور کے قدموں میں سر رکھنے لگے. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کے سینے کو ابو بکر صدیق کے چہرے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور حضور ساروں کا تھانے لگے. ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا آقا آپ خلیہ سے ہیں تو میں بھی خلیہ سے ہوں. آقا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، درد نہیں. حضور نے فرمایا تمہیں جب معلوم ہے ابو بکر نماز کیوں لے گئے تو اسے فرمایا اس کے دل میں اخلاص. اس راز کی سبب یہ نہ بولے. ابو بکر صدیق کو کوئی تبیینی کہ یا رسول اللہ مجھے درد ہے نہیں، دل ہونا ماں کے ساتھ پیار تو ماں سے پیار تو دیکھیں. آپ نے عزیز یا رسول اللہ میری ماں اپنے بیٹے ابو بکر پر بڑی مہربان ہے. میری ماں بڑی مہربان ہے، بڑی شفیق ہے. یا رسول اللہ کرم کیجئے تاکہ یہ بھی کلمہ پڑھ لے. یا رسول اللہ کرم کیجئے تاکہ یہ بھی تمہارا کلمہ پڑھ لے، تمہاری رسالت کا اعلان کرے، اقرار کرے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرے. اتنی درخواست پیش میرے نبی کے ہاتھ ہوئے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائیں میرے نبی نے ہاتھ اپنے چہرے پہ علی نہ پھیرے. ابو بکر صدیق کی امی کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. ابو بکر صدیق کی امی جان کے زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. احمد یار یہ فرماتے ہیں کہ حضور کو دیکھتے ہی جب کلمہ پڑھا تو یہ کہا ہوگا محمد محمد کریندے نہیں. اب تو ماں بھی کہنے لگے محمد محمد کریندے احد نال احد ملیندے گزر گئی. خدا کو جھو سے محمد دے محمد کو دیندے دکھیندے گزر. والذی جاء بالصدق وصدق به. وہ ذات جو صدق کے ساتھ تشریف لائی اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی. مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق. برادران جی آخری بات کا کر میں اجازت چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا. حضور نے فرمایا میں سبھی لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے چکا. جس نے بھی اسلام پہ احسان کیا اس کی احسان کا بدلہ میں دے چکا. مگر یار ابو بکر کی طرف دیکھ کر میرا یار ابو بکر اس کو فرمایا کر قیامت کے دن خدا سے لے کر ان کی احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا سے لے کر دلواؤں گا. جن کی شان یہ ہے، جن کی عظمت یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، پھر کیوں نہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، کیوں نہ ہم ان کی اقتداء کریں، کیوں نہ ہم ان کی اتباع کریں، کیوں نہ ہم ان کی پیروی کریں، کیوں نہ ہم ان کی اسوہ حسنات کو اپنائیں تاکہ ہمیں بھی رب کی رضا ملے، تاکہ ہمیں بھی اپنے رب کا قرب ملے، تاکہ ہمیں بھی رب کی رضا ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.